جیسے جیسے خداوند میں بڑھتے ہیں تو خداوند اپنی برکات کو ہم پہ اس طرح سے نازل کرتا ہے کہ ہماری سوچ و سمجھ سے باہر ہو جاتی باتیں. پہلے میں ایک کلام کی بات کرتا ہوں، اس کے بعد میں ایک نہیں، دو نہیں، تین چار گواہیاں کچھ ایسی ہیں زبردست جو مجھے بھی شاید زندگی میں پہلی دفعہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا. تو متی کی انجیل اس کے 21ویں باب کی 18ویں آیت سے لکھا ہوا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ تھے تو کہیں سے گزر رہے تھے، ان کو بھوک لگی تو انہوں نے ایک انجیر کا درخت دیکھا، تو وہاں صرف پتے ہی تھے. تو انہوں نے کہا کہ آئندہ کے بعد تجھ میں کوئی پھل نہ ہو. تو اسی وقت وہ انجیر کا درخت سوکھ گیا. تو شاگرد حیران ہو گئے یہ سب دیکھ کر کے یہ ایک دم سے سوکھ گیا ہے. تو خداوند نے کہا کہ جو کچھ تم ایمان سے مانگو گے اور شک نہیں کرو گے تو وہ ہو جائے گا، جیسے یہ انجیر کا درخت ہو گیا. اگر تم ایمان سے کہو گے کہ یہ پہاڑ سمندر میں جا لگے تو وہ لگ جائے گا. تو جب بھی تم دعا کرو تو ایمان سے دعا مانگو. تو کچھ ایسا ہی ہوا کہ میں اپنے دوست ہے تنویر ان کا نام ہے، وہ میرے ساتھ یہاں پر آپ کے چرچ میں آتے تھے، تو میری ان سے بات چیت رہتی تھی اکثر دعا کے حوالے سے. تو پچھلے دنوں وہ پاکستان گئے ہوئے تھے، تو ان کی شادی تھی. تو کچھ ہی دنوں بعد انہوں نے گھر کا سامان کچھ شفٹ کر رہے تھے، تو ان کی وائف کے بازو میں نا بہت زیادہ پین شروع ہو گیا، کیونکہ شاید وہ کچھ وزنی چیزیں اٹھا لی تھی. تو ہوا کچھ یوں کہ وہ دوائیاں وغیرہ بھی لے رہے تھے، چہرے والے کو بھی دکھا رہے تھے، پر ایسا کچھ آرام آ نہیں رہا تھا. تو میری اس سے بات ہوئی کچھ دن پہلے کہ میں ایسے ایسے دعا بھی کر رہا ہوں، بات بھی کر رہا ہوں. تو تنویر نے کیا کیا، میں نے اسے بتایا میں روزے بھی رکھ رہا ہوں ساتھ میں. تو اس نے اس بات کو سنا اور اس پہ عمل کیا، لیکن مجھے بتایا نہیں. تو ایک رات پہلے انہوں نے کہیں جانا تھا دکھانے کے لیے تاکہ ان کا بازو ٹھیک ہو جائے، کہ وہ کسی نے بولا کہ آپ وہاں جاؤ، وہ جوڑ والا ہے، وہ دیکھے گا تو آپ کا بازو ٹھیک ہو جائے گا اس کی وائف کا. تو انہوں نے روزہ رکھا اور دعا کی. اگلے دن جیسے ہی وہ صبح اٹھی ان کے بازو میں کوئی درد نہیں تھی. تو انہوں نے مجھے فون کر کے اسپیشلی میسج کیا، مائیکل آپ کے لیے گڈ نیوز ہے. میں نے کہا کیا گڈ نیوز ہے. میں نے فون کیا ان کو، تو انہوں نے گڈ نیوز یہ ہے کہ آپ ہمیشہ مجھ سے دعا کی بات کرتے تھے. تو ہم نے دعا کی، روزہ رکھا، اور جیسے رات کو دعا کی صبح اٹھے تو میری وائف کے شولڈر میں کوئی پین نہیں تھی. تو میں خوش ہوا اس بات سے، کہ میں دل سے خوش ہوا کہ اچھا میری بات سے بھی کسی کو فرق پڑ سکتا ہے. تو جب ہم کلام کی بات کرتے ہیں، کلام کا بیج ہم کسی کو دیتے ہیں، وہ اس کے اوپر ہے وہ اس بیج کو کیسے لیتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پچھلے دنوں میں اپنے جہاں پر میں رہتا ہوں، میری کمپنی کے لوگ ہیں، ساتھ میں مسلم لوگ بھی ہیں. تو میرا بنکر فیلو ہے، مسلم ہے وہ لڑکا. تو اس کا ہمیشہ نا کندھا فریز ہوتا ہے، اکثر ہی وہ فریز ہوتا ہے تو وہ پھر ہلا بھی نہیں سکتا کندھے کو، تو اس کو دیکھنے کے لیے دوسرا پورا گھومنا پڑتا ہے. تو اس نے مجھے کہا مائیکل مجھے لگ رہا ہے کہ میرا نا کندھا فریز ہونے والا ہے پھر سے. تو مجھے فیل ہوا کہ وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میرے لیے دعا کرو، کیونکہ میں روزانہ دعا کرتا ہوں سونے سے پہلے بھی اور اٹھ کے بھی. تو وہ لوگ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ جب میں نے آپ کو شاید بتایا ہوگا پچھلی گواہی میں بھی، کہ جب سے میں نے خداوند یسوع مسیح کو ایکسیپٹ کیا، میں نے یہ چیزیں سننا دیکھنا بند کر دی. کیونکہ میرا دھیان صبح سے شام تک کام جیسے ہی ختم ہوتا ہے کلام سنتا رہتا ہوں، کچھ نہ کچھ دعا کرتا رہتا ہوں، گیت سنتا رہتا ہوں. کیونکہ جب کچھ حاصل ہی نہیں ہے ان سب چیزوں کو دیکھ کر، تو وہ چیزیں سنوں نا، وہ چیزیں دیکھوں نا جس سے مجھے بلیسنگ ملے. فضول چیزوں سے تو مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا آج تک، اتنی 30-32 سال کی عمر میں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. نہ کوئی ایسی بلیسنگ ملی کہ گانے سننے یا فلمیں دیکھنے سے مجھے کوئی بلیسنگ ملی. پر جب خدا میں بڑھا ہوں تو بلیسنگ بڑھ رہی. تو میں نے پاسٹر صاحب کو فون کیا، پاسٹر روشن کو. میں نے کہا میرے پاس تو رائٹس نہیں ہے کہ میں کسی کے اوپر ہاتھ رکھ کے دعا کر سکوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ ایک کام کرو، آپ کو میں کچھ ورڈس بھیج رہا ہوں، آپ وہ پڑھو اور پھر دعا کرنا. لیکن اس دعا سے پہلے میں نے پوترتائی کے لیے پورا مہینہ ہو گیا ہے، میں اس کے لیے چل رہا ہوں، اس پوترتائی میں چل رہا ہوں، روزوں میں چل رہا ہوں، دعا میں چل رہا ہوں، کلام میں چل رہا ہوں. تو پاسٹر صاحب نے یہ فیل کیا کہ ہاں یہ ورسز پڑھے گا. متی کی انجیل تھی کچھ، اس میں لکھا ہوا تھا خدا اپنے شاگردوں کو بتاتا ہے کہ جب تم دعا کرو گے غیر قوموں کے لیے بھی، تم ہاتھ رکھ کے دعا کرو گے، تم برکت کا باعث بنو گے. وہ ورس پڑھی اور اس لڑکے کو میں نے میسج کیا کہ آپ وہاں پورے، آپ کو معلوم ہے گھر میں زیادہ لوگ ہیں ہم لوگ، تو میں نے اس کو وہاں پر اپنے ٹیرس پہ بلایا. میں نے اس کو بولا کہ آپ ادھر آؤ، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. اس نے کچھ بھی نہیں کہا اور میرے دل میں کوئی شک نہیں تھا، میرے دل میں یقین تھا، ایمان تھا. بس میں نے اسے بلایا، میں نے ہاتھ رکھی اور دعا کی. اور 2 دن بعد میں نے پوچھا اس نے بولا میں ٹھیک ہوں. پریز دا لارڈ کہ فرسٹ ٹائم میں بھی کسی کے لیے کچھ کر سکا. کیونکہ میں ہمیشہ خدا سے کہتا ہوں خدا وقت تیرے یہ لوگ کرتے ہیں موزہ، میں کیوں نہیں کر سکتا. یہ بالکل پریکٹیکلی اور ریئل بات ہے تھوڑے دن پہلے کی. اگر میں یہ سب کر سکتا ہوں تو آپ سب بھی کر سکتے ہیں. خدا کا نور آپ کے اندر ہے، خدا کا دم آپ کے اندر ہے، اور خدا کا پاک روح آپ کے اندر ہے.
صرف اسے استعمال کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں, لائف کے 2 سیکرٹ ہیں بہت اہم آپ لوگوں کے لیے. وہ لوگ اچھے لوگ ہیں جو بیماری میں ہیں اور خدا کے ساتھ پھر بھی لگے ہوئے ہیں لیکن بیسٹ نہیں ہیں. بیسٹ وہ لوگ ہیں جو بیماری میں ہیں, خدا کے ساتھ ہیں اور خدا کا پرچار کر رہے ہیں کہ خدا شفا دینے والا ہے. وہ بیسٹ لوگ ہیں. تھینک یو سو مچ ایوری ون, آپ سب کا زوم پہ لائف میری اس گواہی کو سننے کا, اور خدا آپ سب کو برکت دے, کیونکہ خدا ان کے کلام میں لکھا ہے مانگو تو دیا جائے گا, کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا, ڈھونڈو گے تو تم پاؤ گے. آپ کی تلاش, آپ کا ڈھونڈنا, خدا یسوع مسیح اور خدا کے پاک روح سے دعا کریں. آپ بھی میری طرح آج نہیں کل نہیں پرسوں ایک دن گواہی دیں گے. پریز دی لارڈ. تھینک یو سو مچ.